الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارجعي إلى ربك راضية صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ اس شخص کو خطاب فرمایا جا رہا ہے جس کا نفس مطمئن ہے۔ ایک تو موت کے وقت پکارا جائے گا جب فرشتے اس کے کان میں آواز دیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجعی، لوٹا، الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو۔ تو جب انسان نفس امارہ کا ذکر کرتا ہے، جو گناہوں کا نفس ہے، اس سے اس کو چھٹکارا کافی حد تک ہو جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا، بس یہ پکا ذہن میں رکھیں۔ پھر وہ کچھ گناہ جو ہو جاتے ہیں، انسان دانستہ یا نادانستہ کر بیٹھتا ہے، تو پھر اس کے اندر کا جو نفس ہے، نفس لوامہ، ملامت کرنے والا، برا بھلا کہنے والا نفس، یہ اس کو کہتا ہے انسان تو نے بہت برا کیا، چل اپنے رب کی طرف، معافی مانگ اس سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ تجھے بخش دے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، لا تقنطوا، اس سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک وہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، پھر نفس آگے جو ساتھ ہی اس کا ذکر کیا، تو ساتھ ہی ملہمہ ہے، وہ کہتا ہے کر نیکیاں، جو پھر اس کو بساط ہوتی ہے، اللہ دیتا جاتا ہے، وہ نیکیاں کرتا جاتا ہے۔ پھر نفس مطمئنہ میں جو ہم نے کل پورا کیا وہ آ جاتا ہے۔ پھر اللہ سے راضی ہونے کا جو نفس جس کا تذکرہ کیا ہے، جب انسان کے اندر، یہ ساری انسان کے اندر نا کیفیات ہیں، تو صفتیں ہیں، تو یہ جب اس کی صفت راضیہ والی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر پھر وہ صفتیں، کیفیات چھلکتی ہیں۔ مثلا کیسے اس کی حالتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ذکر و فکر میں، وَيَتَفَكَّرُونَ، میں آیت ہی پوری پڑھوں گا، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے اٹھے، کروٹ کروٹ، ہر پل اس کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں۔ تو ذکر بھی آیا، فکر بھی آیا، یہ اس کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو اس کا ذکر زبانی، ظاہری، باطنی جاری رہتا ہے، جہری، قلبی، سب اس کا ذکر جاری رہتا ہے۔ تو اس کے اندر ایک ملکہ پیدا ہو جاتا ہے فکر کا، وہ پھر فارغ نہیں بیٹھتا، دنیا کے کام کاج بھی کر رہا ہوتا ہے، ساتھ اس کا یہ کام بھی ذکر و فکر کا چل رہا ہوتا ہے۔ پھر اسی کی زبان ادا کرتی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو نے کوئی چیز باطل پیدا ہی نہیں کی۔ مرادی اس کو باطل میں ایک تو
حق اور باطل میں فرق محسوس کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے. دوسری پھر اللہ تعالیٰ اس کو باطل نہیں کرتا، حق ہی حق نظر آتا ہے اس کو، ہر طرف حق 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 کے نعرے ہی بلند ہوتے ہیں. اس طرح ذکر و فکر کی اس کے اندر ہی محفلیں سج جاتی ہیں، اس کو کوئی بندے اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بس یہ خاص اس کے اندر کی کیفیت ہوتی، کیونکہ انسان کے اندر کی خود کیفیت پیدا ہوتی. دوسرے کچھ محسوس کر لیتے ہیں لیکن یہ بندے پتہ نہیں لگنے دیتے عام طور سے. بہرحال اس کے بعد یہ زاہد بن جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، اس کے اندر زہد پیدا ہو جاتا ہے، تقوی پیدا ہو جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے اللہ کے اور قریب ہونے کی، ریاضات کرتا ہے. برائیاں تو اس سے ختم ہو جاتی ہیں نا. اب اللہ تعالیٰ سے راضی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے. یہ عشق الہی اس کے اندر موجزن ہوتا ہے. بس اس کے دل میں اللہ اللہ ہو رہی ہوتی ہے، قلب میں لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھی وے ہوں، ہر دم پیا پڑھی ہوئی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. یہی ہر دم تبھی ہوگا کھڑے بیٹھے اٹھے، کروٹ کروٹیں بدلتے، وعلی جنوبہم کروٹیں بدلتے ہوئے. لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھی وے ہوں، کیتی جاں حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا ہو. پھر وہ ملاقات چاہتا ہے کہ میرے کانوں میں وہ رس گھولنے والی فرشتے آواز دیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. یہ کیفیت پیدا ہو جاتی. عشق الہی کیتی جاں حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا ہو، مرن تو اگے مر گئے باہو تاں مطلب نوں پایا ہو. وہ بیچارہ نفس کو مار دیتا ہے نا، مر گئے مرن تو اگے مر گئے بہو. یہ جو ظاہری حیات اس کی ہے وہ تو نظر لوگوں کو آتی ہے نا، وہ تو ویسے ہی مرا ہوتا ہے، وہ اس مرنے سے پہلے ہی مر چکا ہوتا ہے، نفس ہمارا کو کل کر چکا ہوتا ہے. مرن تو اگے مر گئے باہو تاں مطلب نوں پایا ہو. تو عزیزان گرامی قدر عشق الہی اس کے اندر موجزن ہوتا ہے. اللہ کا جب نام آتا ہے نا اس کی ایک کیفیت بدل جاتی ہے. جہاد آتا ہے تو اس میں نکل جاتا ہے، اللہ کے کاموں میں جو لگا ہوا ہے. جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو جانے کا حکم دیا ہے وہاں وہ پایا جاتا ہے، اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے منع کرنے کا حکم دیا ہوتا ہے وہاں سے وہ غائب ہوتا ہے. رسول کریم کا غلام ہوتا ہے نا. کیوں؟ فآتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے اس کو مضبوطی سے تھام لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روکیں بس تم رک جاؤ. یہ صحیح اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جاتا ہے. یہی ایک عشق ہے. اور رسول کریم یہ کبھی نہ بھولیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ عشق الہی کی کوئی منزل طے نہیں کر سکتا. ان سے قرب ضروری ہے، عشق مجازی ضروری ہے ان کے لیے. رسولوں کا یہ صرف عشق نہیں ہے یہ جو آج کل میڈیا پہ چل رہا ہے. اب وہ ایک تو یہ صفت پیدا ہوئی، تھوڑا سا میں اس میں آگے چلا گیا ہوں. ترک ما سوا اللہ، اب وہ اللہ تعالیٰ کے سوا چیز کو ترک کرتا جاتا ہے. اس کو دولت کے انبار لگانے کی کوئی کوشش جدوجہد نہیں ہوتی، بینک بیلنس اسے کوئی غرض نہیں ہوتی، پلاٹ سے اسے کوئی غرض نہیں ہوتی. ہاں واجبی جو فرائض ہیں اولاد کے ہیں ان کے لیے رزق کمانا، وہ ہاں یہ بھی ذہن میں، وہ رزق اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے، دوسروں کے در پہ نظر نہیں رکھتا، وہ اس کی نظر ادھر ہی رہتی ہے. ترک ما سوا اللہ تب ہوگا نا کہ روٹی کے لیے وہ لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا، در در کے دھکے نہیں کھاتا، لوگوں سے بھیکیں نہیں مانگتا مختلف طریقوں سے. جو آج کل سسٹم بھی چل رہے ہیں، اکاؤنٹ نمبر دے دیا جی یہ اکاؤنٹ، کیوں بھائی اللہ سے مانگو، کام نہیں تمہیں کرتے. نبیوں سب نے کام کیے ہیں، انبیاء سب نے کام کیے، سب نے بکریاں چرائی ہیں. اور حضرت سلمان کو سارا رزق بھی عطا کر دیا گیا. چونکہ وقت ہو گیا میں ادھر سے اسٹاپ کر تو پھر میں بہت آگے چلا جاؤں گا. تو اس کے اندر ترک ما سوا، سوائے اللہ تعالیٰ کہ اسے کوئی درد نظر نہیں آتا.
اللہ تعالیٰ کے علاوہ اسے کوئی در نظر نہیں آتا. مصطفیٰ کریم کے در بھی ساتھ ہی چلتا ہے، ساتھ ساتھ ہی ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت ادھر سے ہی آ رہی ہے ساری، یہ کبھی مت بھولیں. بہرحال وفا، اس کے اندر وفا ہے، وفادار ہوتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا، عہد نہیں توڑتا، سچی پکی شہادت دیتا ہے. تو کرامات اس سے ظہور پذیر خود ہوتی ہیں، لوگوں کو نہیں بتاتا، یا اس کے ایجنٹ یہ نہیں بتاتے کہ جی فلاں کی یہ کرامات ہے. نہیں، کرامات اس سے ظاہر ہوتی رہتی ہیں، خود بخود ہوتی رہتی ہیں، لوگ دیکھتے رہتے ہیں. لیکن یہ ایسے لوگ اب بہت کم رہ گئے ہیں. اللہ رب العالمین معاف فرمائے. اب میں نے یہ بات کی تھی کہ اب چونکہ وقت بھی ہوا کہ ہمارے یہ جتنے بھی نفوس ہیں خوابوں کے ذریعے کنٹرول ہوتے ہیں، اور انسان کو خواب آتے ہیں، اور خواب میں پتہ لگ جاتا ہے کہ میری کیفیت کیا ہے، میری صورتحال اس ذکر کی وجہ سے کیا ہے. تو اس کی جو مثالی خواب میں صورتیں ہوتی ہیں، اس میں عام طور سے اسے فرشتے نہ خواب آئے تو سمجھے ٹھیک جا رہا ہے. اس کو فرشتے نظر آ سکتی ہیں، حوریں نظر آ سکتی ہیں، غلمان نظر آ سکتے ہیں، جنت نظر آ سکتی ہے، براق نظر آ سکتا ہے، غلمان جنت نظر آ سکتے ہیں، زیورات اور جنتی پوشاکیں نظر آ سکتی ہیں. یہ شامل ہیں اس کی خوابوں میں. اسی طرح چاند اور سورج کا دیکھنا بھی نفس مرضیہ پر، راضیہ پر دلالت کرتا ہے. تو یہ جب یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو ملائکہ، جنت یا حور یا غلمان کا دیکھنا عقل کامل ہوتی اس میں پیدا ہو جاتی ہے. پھر قرب الہی پر یہ دلالت کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص چیزیں ہیں. اور سورج اور چاند دیکھنا جو ہے معرفت الہی کی ملنے کی خوشخبری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے تو قریب، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، لیکن یہ قرب سب کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ جو خاص قرب ہے وہ بہت دور ہے. تو اس کو یہ خوشخبری ہے، اس کے لیے سورج کا اور چاند کا دیکھنا اس کے لیے خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ پھر مرادی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ نعمت قرب الہی کی عطا فرمائے گا. اب میں چونکہ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا، ٹائم کا بھی خیال رہتا ہے، 10 منٹ ہوتے ہیں ایک کلپ کے لیے. بہرحال اس کا جو ذکر ہے جو آپ نے 40 دن میں کرنا ہے، خلوت کوشش کریں رکھیں جہاں کوئی بندہ نہ آئے. اس کے لیے اول آخر درود شریف ہوتا ہے. درود شریف جو ہے کوئی سا بھی جو آپ کو شیخ نے بتایا ہے، ہمیں گروڑا شریف سے جو ہے وہ یہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم 9 دفعہ یہ. اس کے بعد استغفر اللہ زبان ہلا کے، اس کے بعد 9 دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس میں زبان نہیں ہلانی، دل پڑے، دل پہ توجہ کرنی ہے. پھر لفظ اللہ دل پہ توجہ میں رہے، زبان ادا کرے گی یا حی انت الحی، یا حی انت الحی، یا حی انت الحی. یہ 750 مرتبہ روزانہ کرنا ہے. اور یہ مہینے کا 40 دن کا جو ہے یہ 30,000 بنے گا. تو اللہ رب العالمین فضل کرے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے لیے دعا کر دیا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب پہ، میرے سمیت آپ سب، آپ کے گھر والوں پہ، امت مسلمہ پہ، خاص طور سے یہ وبائی امراض میں اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل فرمائے، ہم پہ رحم فرمائے. انشاءاللہ 40 دن کے بعد پھر ملاقات ہوگی. اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء و درک الشقاء و شماتۃ الاعداء. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.